بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ ناظرین، دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو، ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ بینائی کو بہتر رکھنے والی چند غذائیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ ناظرین، خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کریں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین، انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں ہی کم ہو جائیں گے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ ناظرین، یا شہید 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہید پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بن جائیں گے۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے نسخہ: بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لیں، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے چہرے پر ملیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے باقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ، قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ ناظرین، جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ یا غنیو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہو وہ بوڑھا بھی ہو پھر بھی جوان نظر آتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لیں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اس سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے چہرے کا رنگ سانولا ہے تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یا سلام و 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ سو کے اٹھنے کے فوری بعد ہی ورزش کرنے سے گردن کا درد اور کمر درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ ناظرین، اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گیس کے مریض 1 ہفتے تک روزانہ صبح ناشتے میں 3 سے 11 دانے کھجور کھا کر اوپر سے پانی یا دودھ پئیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، یا بصیرو 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ انسان جب 2 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کامیابی قریب ہے۔ ایک، جب حد سے زیادہ غم ملنے لگے، دوسری، جب ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہ وہ وقت اور وہ جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ ناظرین، گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ ایک، گھر میں دیواروں پر لٹکی ہوئی جانوروں کی تصویریں، اور نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ دانتوں میں کیڑا ہو یا درد رہتا ہو تو 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کا پیسٹ بنا کر برش کے اوپر لگاؤ، صبح و شام اس سے پیسٹ کرو، دانت چمک جائیں گے۔ ناظرین، تہجد ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یا آپ کے دل کو سکون نہیں ہے یا آپ شدت سے کچھ پانا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں اور پھر آپ اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے
نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ ناظرین، ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کھانسی، نزلہ، زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو یا نہ ہو، لیکن بوڑھے باپ کی جوانی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ وہ درخت ہیں جب اکھڑ جائیں تو پھر کبھی نہیں لگتے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔